الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سامعین و مشاہدین کرام، انسان کی اخلاقی حس و ایمان پر منحصر ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس انسان کی اخلاقی حس اتنی ہی مضبوط ہوگی، اخلاقی اعتبار سے اسی قدر وہ بلند معیار پر فائز ہوگا، اور انسان کے اخلاق اور کردار کی کمزوری یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایمان یہ انسان کے اخلاق، اس کے فضائل کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کا محرک ہے، اور انسان کے لیے بدخلقی سے، رذائل سے اجتناب کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور انسان کو غلط چیزوں سے بچانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر غور کیجئے، جہاں بھی کسی خیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، شر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ بہت سی آیات میں آپ غور کریں گے، وہاں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی حکم دیا گیا ہے۔ ایمان گویا کہ بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طرح سے بہت سی آیات پر آپ غور کیجئے، وہاں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کر کے ایمان کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ گو معلوم یہ ہوا کہ قوی ایمان سے قوی اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اخلاقی گراوٹ یہ ضعف ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا ایمان اگر کمزور ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار یہ بھی کمزور ہوگا، تو ضعف ایمان کے نتیجے میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی نقطے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا ہے کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں، دونوں ایک ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، جب ان میں سے ایک رخصت ہو جائے، رُفِعَ الْآخَرُ، دوسری چیز بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ حیا کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تم سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہو کر لو، یعنی پھر انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ایک ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں۔ ایمان کے نتیجے میں حیا پیدا ہوتی ہے، اور حیا کے نتیجے میں انسان با ایمان ہو جاتا ہے، ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے، یا ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا رہے گا وہ پکا مومن ہے، اور پڑوسی کے ساتھ جو بد سلوکی کرتا رہے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایمان ہی سے خارج ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو ایمان سے خارج ہے، کون ہے جو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ گویا کہ جو اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہو، اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا شخص ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایمان ہی سے خارج ہے۔ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا رہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا رہے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ اخلاقی حس کی دلیل ہے، اخلاقی برتری کی دلیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر پائے
گویا کہ وہ شخص ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ایمان کو دلیل بنایا جا رہا ہے، فلیقل خیرا، اس کو خیر کی بات کرنی چاہیے، اس کو اچھی بات کرنی چاہیے، اس کو بھلی بات کہنی چاہیے، اویل یصمت، یا اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بعض لوگ دنیا کے اندر عبادات کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی کو آسان سمجھتے ہیں، سہل سمجھتے ہیں، اور ان عبادات کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور ظاہری حلیہ بھی مسلمانوں کا سا ہوگا، ایمان والوں کا سا ہوگا، لیکن جب معاملات کی بات آئے گی، جب اخلاقیات کی بات آئے گی، وہاں وہ اس معیار پر فائز نہیں ہو پاتے ہیں اور غیر اخلاقی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کردار کے حامل لوگوں کے متعلق بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ خاتون، اس کی نماز کے چرچے ہیں، اس کے روزے کے چرچے ہیں اور اس کے عبادات کے تذکرے ہیں، غیر انہا تؤذی جیرانہا، البتہ یہ خاتون اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، بلسانہا، اپنی زبان کے ذریعے، یعنی اپنی زبان کے ذریعے یہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کردار کی حامل خاتون کے متعلق ارشاد فرمایا، ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں ہے، یہ خاتون جہنمی ہے۔ ایک دوسرے کردار کی حامل خاتون کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی ہے، یعنی صرف فرائض کی حد تک نمازیں پڑھتی ہے، اسی طرح سے یہ بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھتی ہے، اور یہ صدقہ بھی کرتی ہے، کچھ چیزوں کو لوگوں کو دیتی بھی ہے، لیکن وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتی ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ گویا کہ معاملات کے اعتبار سے جو شخص مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، ایسے شخص کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ انسان عبادات میں فرائض کی ادائیگی کرتا رہے اور اپنے معاملات کو درست رکھے، ایسا شخص جنتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استفسار فرمایا، سوال فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس اور غریب وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم و دینار نہ ہوں، اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی روح ارشاد فرمائی اور اسلام کی حقیقی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر بھی آئے گا، روزہ بھی اس کے پاس ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کر چکا ہوگا، یعنی یہ اعمال خیر اس کے پاس ہوں گے، عبادات مکمل طور پر لے کر آئے گا، لیکن کیفیت اس کی یہ ہوگی وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اس حالت میں آئے گا، اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس شخص کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اس شخص کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، دوسرے کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے کہ اس کے ذمے جو چیزیں ہوں گی وہ ادا ہوں، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من خطاياهم، ان کی خطائیں لی جائیں گی، ان کے گناہ لیے جائیں گے، فطرحت علیہ، اس شخص کے اوپر لاد دیے جائیں گے،
ثم طرح فی النار، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، عبادات تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات درست نہیں تھے، اخلاقیات ایسے شخص کی درست نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شخص جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عکاسی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق، حسن اخلاق کا نتیجہ اور اس کا اثر بیان فرمایا کہ حسن اخلاق انسان کو مزین کر دیتا ہے، یہ خطاؤں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید، انسان کی خطاؤں کو حسن اخلاق ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور والخلق السیئ یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، انسان کی بد اخلاقی، انسان کی بد کرداری وہ عمل کو ویسے ہی فاسد کر دیتی ہے، اسی طرح سے اس کو تباہ کر دیتی ہے جیسے آپ سرکے کو شہد میں داخل کر دیں، سرکہ شہد میں ملا دیں، شہد بھی تباہ ہو جائے گا اور سرکہ اس کو فاسد کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح سے انسان کی عبادات گویا کہ شہد ہیں، انسان کی زندگی گویا کہ شہد کی مانند ہے، لیکن جب اس میں بدخلقی آ جاتی ہے، بد اخلاقی آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اخلاق انسان کے جس قدر مضبوط ہوں گے یہ ایمان کی دلیل ہے، اور اخلاق کے بغیر دینداری کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو دیندار بنا کر پیش کرے لیکن وہ غیر اخلاقی اعمال کا ارتکاب کرے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ گرا ہوا شخص ہو، اس دینداری کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ملمہ سازی ہے، منافقت کی دلیل ہے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں، ثلاث من کن فیہ فہو منافق، ایسا شخص جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی، 3 باتیں ہوں گی، یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، اگرچہ ایسا شخص روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، حج بھی کرتا ہو اور عمرہ بھی کرتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں یہ شخص منافق گردانا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ شخص کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی یہ منافق ہی ہے۔ اذا حدث کذب، جب یہ کوئی بات کرے جھوٹ بولے، اگر انسان کی زندگی میں جھوٹ ہے یہ نفاق کی دلیل ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب یہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدے کو نبھا نہ پائے، یہ بھی نفاق کی دلیل ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھی جائے اس میں یہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، صحیح بخاری کی روایت میں مزید ایک چیز کا تذکرہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے اس شخص کا جھگڑا ہو جائے اس وقت وہ گالم گلوچ کرے، بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دے۔ اگر یہ کیفیات ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں، گویا کہ یہ نفاق کی دلیل ہے، یہ بدخلقی کی دلیل ہے، کردار کے اعتبار سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الآخرہ واشرف المنازل، انسان ایک بندہ اپنے حسن اخلاق کے نتیجے میں آخرت میں بلند درجات پر پہنچتا ہے اور بہترین منازل تک پہنچ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، اگرچہ ایسا شخص عبادت کے اعتبار سے بڑا کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ، اور انسان بدخلقی کے نتیجے میں، بد اخلاقی کے نتیجے میں جہنم کے نچلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اخلاق یہ بنیاد ہے جنت میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اور اسی طرح سے جہنم تک پہنچنے کے لیے بدخلقی بنیاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ایک مومن
اپنے حسن اخلاق کے نتیجے میں ایک روزے دار قیام اللیل کرنے والے شخص کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسان جتنا مضبوط ہوگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور اللہ کے ہاں ایسا شخص مقبول بھی ہے، لوگوں کے نزدیک بھی ایسا شخص محبوب الخلائق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کی عبادات مضبوط اور مستحکم ہوں، اس کا رابطہ اپنے رب سے قوی ہو، اسی طرح سے انسان کا اخلاق، اس کا کردار بھی مضبوط و مستحکم ہو۔ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان ہی اصل بنیاد ہے جو انسان کو اخلاقی حس بیدار کرنے کے لیے ابھارتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے انسان جتنا مضبوط ہوگا، اسی اعتبار سے یہ انسان اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اور بندوں کے نزدیک بھی ایسا شخص محبوب قرار پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاقی اعتبار سے بلندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔